بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مصر کے قدیم گاؤں نوبیان کے اندر ایک قاضی تعینات تھا جس کا نام ابو باوجہ تھا۔ قاضی کا چھوٹے سے گھر کے اندر ایک لکڑیوں کا بنا ہوا غسل خانہ تھا جس کے اندر قاضی کی بیٹی نہا رہی تھی۔ حیران کی بات یہ ہے کہ قاضی ہو کر ایک چھوٹے سے گھر میں رہنا عقل کو حیران کر دینے والی بات تھی، لیکن قاضی صاحب کی ایمانداری کی وجہ سے غربت نے ساری زندگی قاضی صاحب کا خوب ساتھ نبھایا، اور گاؤں کے قاضی کے عہدے کے ہونے کے باوجود قاضی صاحب کے پاس رہنے کے لیے ایک جھونپڑی اور ایک چھوٹا سا بیت الخلاء اور نہانے کے لیے لکڑیوں سے بنا ہوا ایک غسل خانہ تھا۔ اس غسل خانے کے اندر ایک دن قاضی کی بیٹی نہا رہی تھی۔ قاضی صاحب اپنے گھر میں موجود نہیں تھا۔ اس غسل خانے کے پاس تھوڑے سے فاصلے پر ایک بہت بڑا درخت تھا جو کہ بہت ہی پرانا درخت تھا۔ بدقسمتی سے اس دن قاضی کی بیٹی کو غسل خانے کے اندر نہاتے ہوئے رستم نامی نوجوان نے دیکھ لیا، کیونکہ جب قاضی کی بیٹی غسل خانے کے اندر نہا رہی تھی تو اسی دوران رستم اپنے پالتو طوطے کو پکڑنے کے لیے اس درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اور اسی دوران رستم کی نظر جب قاضی کی بیٹی پر پڑی تو اس کو برہنہ حالت میں دیکھ کر رستم پاگل ہو گیا، اور اس کے گورے گورے جسم کو دیکھ کر رستم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رستم درخت سے نیچے آیا اور گھر جا کر اس غریب قاضی کی بیٹی کے نام ایک خط لکھا۔ اس میں اس نے خط میں کہا کہ میں نے کل تمہیں گھر کے اندر غسل خانے کے اندر گاؤں کے ایک لڑکے کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، اور یہ بات میں پورے گاؤں کے اندر پھیلا دوں گا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تیرے پورے شہر کے اندر بدنامی ہو جائے گی، اور لوگ تیرے بابا کو قاضی کے عہدے سے ہٹا کر اس گاؤں سے نکال دیں گے، لیکن اگر تم میری بات مان لو تو تم بہت فائدے میں رہو گی۔ اور جب قاضی کی بیٹی نے یہ خط پڑھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو بالکل بے گناہ تھی، لیکن قاضی کی بیٹی یہ بات ضرور جان چکی تھی کہ کل رستم نے مجھے غسل خانے کے اندر برہا حالت میں نہاتے ہوئے دیکھ لیا، اور اب وہ میرے حسن کا پیاسا ہو گیا ہے، اور اگر میں نے اس کی خواہش پوری نہ کی تو وہ مجھے گاؤں کے اندر بدنام کر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے قاضی کی بیٹی کو کبھی کسی نے بغیر نقاب کے نہیں دیکھا تھا۔ قاضی کی بیٹی کی شرافت کے چرچے پورے گاؤں میں تھے۔ سارے گاؤں والے کہتے کہ بے شک قاضی صاحب غریب ہیں لیکن عزت دار ہیں۔ اب یہ سارا معاملہ دیکھ کر قاضی کی بیٹی کو غصہ بھی آ رہا تھا اور پریشانی بھی۔ ایک طرف وہ سوچتی کہ میں اپنے بابا کو سب کچھ بتا دوں، اور دوسری طرف سوچتی کہ اگر میں نے اپنے بابا کو بتایا تو ضرور یہ بات پورے گاؤں کے اندر پھیل جائے گی۔ آدھے گاؤں والے کہیں گے کہ جھوٹ ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ہم سے بہت حسد کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی رستم کے ساتھ مل کر مجھے بدنام کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اب قاضی کی بیٹی نے رستم کو خط لکھا کہ میں تم سے کہاں ملنے کے لیے آؤں، تو قاضی کی بیٹی کو رستم نے جواب دیا کہ تم گاؤں کی بنی ہوئی عدالت کے پیچھے جہاں تمہارے بابا گاؤں کے مقدمات سنتے ہیں ان کے پاس بہت ہی گھنی جھاڑیاں ہیں، تم وہاں آ جانا اور میری خواہش پوری کرنا۔ یہ سن کر قاضی کی بیٹی کو بہت غصہ آیا، لیکن اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے ایک ترکیب بنائی اور رات کے وقت اس جھاڑیوں کے قریب پہنچ گئی، اور جیسے ہی وہاں پہنچی تو وہاں رستم نے دوستو اصل میں واقعہ یہ کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے گاؤں کے اندر ایک قاضی صاحب رہتا تھا جس کو قاضی کے عہدے پر تعینات ہوئے تقریباً 30 سال ہو چکے تھے۔ ان 30 سالوں میں قاضی صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے ایک سکے کی رشوت بھی نہیں لی۔ جو اس کو سرکار کی طرف سے تنخواہ ملتی قاضی صاحب اسی میں گزارا کرتا۔ 29 سالوں میں کبھی بھی کسی نے قاضی صاحب کے فیصلے پر سوال نہیں اٹھایا، اور قاضی کی ایمانداری کی وجہ سے ساری زندگی غربت نے قاضی صاحب کا خوب ساتھ نبھایا۔ گاؤں کا قاضی ہونے کے باوجود قاضی صاحب کا گھر ایک چھوٹا سا، جس کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک بیت الخلاء اور ایک چھوٹا سا غسل خانہ تھا جو کہ لکڑیوں اور کھجور کے پتوں سے بنایا گیا تھا۔ سارے گاؤں والے حیران ہوتے کہ قاضی کے گھر سے تو گاؤں کے کسی ایک کسان کا گھر بھی اچھا ہے، لیکن پھر دوسری طرف لوگ قاضی صاحب کی ایمانداری کی بھی تعریف کرتے۔ قاضی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بیٹی کی رحمت سے نوازا۔ قاضی کی بیوی اس کی بیٹی کی 7 سال کی عمر کے وقت وفات پا گئی تھی۔ قاضی نے اپنی بیٹی کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا، اور قاضی کی بیٹی اپنے بابا کی طرح نہایت شریف، ایماندار، باحیار اور پردے والی لڑکی تھی، اور اپنے بابا کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے 22 سال کی عمر تک کسی بھی گاؤں کے آدمی نے قاضی کی بیٹی کی شکایت نہیں کی، حتیٰ کہ وقت گزرتا رہا اور اسی گاؤں کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام رستم تھا۔ رستم کا یہ پیشہ بن چکا تھا کہ وہ گاؤں کی لڑکیوں کو بدنام کرتا، اور بدنام کرنے کے بعد ان کو بلیک میل کرتا، اور پھر بعد میں ان سے اپنی باتیں منوا کر ان کی زندگیوں کو برباد کر دیتا۔ وقت گزرتا رہا اور قاضی کی بیٹی سے پہلے بھی وہ رستم گاؤں کی ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کو بدنام کر چکا تھا۔ وہ بھی اس طرح کا کچھ واقعہ تھا کہ اس وقت رستم کی عمر تقریباً 22 سال ہو چکی تھی، اور اسی گاؤں کے اندر ایک لوہار کی بیٹی تھی جو کہ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ لوہار کی بھی ایک اکلوتی بیٹی تھی، اور ساری زندگی لوہار نے غربت میں گزار دی، اور اس کی بیٹی غربت کی وجہ سے اچھی تعلیم بھی حاصل نہ کر سکی۔
یہ سب دیکھتے ہوئے اس لوہار نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی تم اپنے گاؤں کی فلاں عورت کے پاس چلی جایا کرو، وہ تمہیں سلائی کا کام سکھا دے گی، اور جب تم کچھ ہنر سیکھ جاؤ گی تو تمہارے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی، تمہیں کبھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا، کبھی تم کسی پر بوجھ نہیں بنو گی۔ تو اس کی بیٹی نے کہا کہ بابا، ہمارے گاؤں کی جو عورت سلائی سکھاتی ہے اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کے گھر میں ہر وقت اوباش نوجوان آتے رہتے ہیں، اور اگر میں وہاں گئی تو میں بھی بدنام ہو جاؤں گی۔ ہاں، ایک عورت ہے جو کہ ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہے، وہ ایک بوڑھی عورت ہے اور کافی عمر رسیدہ ہے، وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہنر دیا ہے۔ اگر میں ہر روز اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے جایا کروں تو میں چند ماہ کے اندر سلائی کا کام سیکھ جاؤں گی۔ تو کمہار کی بیٹی نے کہا کہ پھر تم وہاں اکیلی کیسے جاؤ گی؟ میں تو صبح جاتا ہوں اور شام کو کام سے واپس آتا ہوں۔ لوہار کی بیٹی نے کہا کہ بابا جان، ہمارے گاؤں کا تانگے والا ہر روز اسی گاؤں کی طرف جاتا ہے اور کوئی سامان وہاں سے لے کر گاؤں کے بازار میں پہنچاتا ہے، آپ اس تانگے والے سے بات کر لیں، ہم اسے ماہ کا مناسب کرایہ دے دیں گے اور وہ مجھے لے بھی آیا کرے گا اور لے بھی جایا کرے گا۔ لوہار جانتا تھا کہ وہ تانگے والا بھی بوڑھا بزرگ ہے اور بہت شریف انسان ہے۔ اس نے تانگے والے سے بات کی اور تانگے والے نے وعدہ کر لیا کہ میں تیری بیٹی کو حفاظت کے ساتھ اس گاؤں میں لے جاؤں گا اور شام ہونے سے پہلے اس کو واپس گاؤں میں چھوڑ دوں گا۔ اب لوہار مطمئن تھا اور اس کی بیٹی ہر روز اس تانگے والے کے ساتھ جاتی اور اس گاؤں کی بوڑھی عورت کے پاس کام کرتی اور شام ہونے سے پہلے اس تانگے والے کے ساتھ واپس لوٹ آتی۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن رستم کی نظریں لوہار کی بیٹی پر پڑ گئی کہ جب وہ تانگے پر جا رہی تھی تو اس کے منہ سے نقاب ہٹ گیا۔ جب رستم نے اس کو دیکھا تو وہ پاگل ہو گیا۔ اس نے اسی وقت دل میں ٹھان لیا کہ میں لوہار کی بیٹی کے ساتھ ایک رات گزار کر ہی دم لوں گا۔ اب رستم نے دل میں ہی خیالی پلاؤ پکانا شروع کر دیے اور وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح لوہار کی بیٹی کے ساتھ چکر چلایا جائے۔ وہ جانتا تھا کہ لوہار کی بیٹی نے کبھی باہر قدم نہیں رکھا اور اس کا کسی بھی گاؤں کے نہ ہی کسی نوجوان کے ساتھ نہ ہی کسی لڑکی کے ساتھ کوئی دوستی ہے۔ وہ تو اپنے ہم عمر لڑکیوں سے بات نہیں کرتی تو وہ میرے چکر میں کیسے آئے گی؟ اسی سوچ میں ایک دن رستم نے اپنے دوست کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کل لوہار کی بیٹی دوسرے گاؤں کے اندر سلائی کا کام سیکھنے کے لیے جائے گی، تو واپسی پر میں تانگے والے کو راستے پر باندھ دوں گا اور جب تانگے والا وہاں نہیں پہنچے گا تو لوہار کی بیٹی وہاں سے اپنے گاؤں کی طرف پیدل چڑھ پڑے گی، اور اسی دوران تم جا کر لوہار کی بیٹی کو تنگ کرنا اور میں اسی دوران تمہیں ماروں پیٹوں گا اور لوہار کی بیٹی کی نظروں میں بہت بڑا ہو جاؤں گا۔ اس کے دوست نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ تو رستم نے اسے وعدہ کر لیا کہ تھوڑی دیر کے لیے تم بھی اس لڑکی کے ساتھ وقت گزار لینا۔ دونوں کے درمیان ڈیل ہو گئی اور اگلی صبح تانگے والے نے لوہار کی بیٹی کو اپنے گھر سے اٹھایا اور دوسرے گاؤں چھوڑ دیا۔ لیکن جب واپسی پر لوہار کی بیٹی اس بوڑھی عورت کے گھر سے لینے کے لیے آ رہا تھا تو رستم نے اس کو راستے میں مار پیٹ کر کے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور بوڑھی عورت کے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ اب سورج غروب ہونے والا تھا، عصر کا وقت تھا۔ لوہار کی بیٹی نے دیکھا کہ اب تانگے والا نہیں آ رہا، لہٰذا مجھے شام ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ اگر میں وقت پر نہ پہنچی تو میرے بابا بہت غصے ہوں گے۔ اب لوہار کی بیٹی نے بوڑھی عورت سے اجازت لے کر اس کے گھر سے نکل پڑی۔ تھوڑا اس نے سفر کیا تھا کہ رستم کا دوست اس کو آ کر تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کبھی سے سیٹی مارتا، کبھی سے آگے جاتا تو کبھی پیچھے چلا جاتا، کبھی کچھ کہتا تو کبھی کچھ، اور آخر کار اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب رستم کے دوست نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو رستم ہیرو بن کے سامنے آیا اور اس دوست کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اسی دوران رستم نے لوہار کی بیٹی کو گھوڑے پر بٹھا کر اپنی باحفاظت گھر بھیج دیا۔ لوہار کی بیٹی رستم سے کافی متاثر ہوئی۔ اب دل ہی دل میں اس کے لیے سوچ رہی تھی کہ جب رستم نے دیکھا کہ تیر نشانے پہ لگ چکا تو اگلی صبح اس نے لوہار کی بیٹی کو ایک خط لکھا اور کہا کہ جب سے تم سے ملا ہوں میں خود پر قابو نہیں پا سکتا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر لوہار کی بیٹی نے منع کر دیا کہ میں تمہیں نہیں مل سکتی، لیکن رستم یہ کام اچھے طریقے سے کرنا جانتا تھا، لہٰذا رستم نے اس لڑکی کو دوبارہ خط لکھا کہ میں صرف تم سے چند لمحے کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، اور تم مجھے جہاں کہو گی میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ لوہار کی بیٹی نے رستم کو آزمانے کے لیے کہا کہ کل دوپہر کے وقت میرے گھر آ جانا، کیونکہ اس وقت میرے بابا اپنی دکان پر ہوتے ہیں۔ اگلی دوپہر رستم لوہار کے گھر پہنچ گیا۔ رستم کو لوہار کی بیٹی ایک اکیلے کمرے میں لے گئی، لیکن رستم نے اس لڑکی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس لڑکی کو دور سے کھڑے ہو کر اپنی محبت کا اظہار کیا اور بغیر اس کو چھوئے وہاں سے چلا گیا۔ لوہار کی بیٹی بڑی متاثر ہوئی کہ ایک نوجوان لڑکا ایک خوبصورت لڑکی کو اکیلے کمرے میں دیکھ کر بھی اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس کا کردار دور کی طرح سفید ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ رستم کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اب آہستہ آہستہ وہ رستم کو گھر میں بلاتی، اس سے ملاقات کرتی، لیکن ان کی ملاقات میں کوئی بھی غیر فطری حرکت نہیں ہوتی۔ اب رستم اپنے جال میں لوہار کی بیٹی کو پوری طرح پھنسا چکا تھا۔
ایک دن رستم نے لڑکی کو خط لکھا کہ تم فلاں جگہ پر جو کہ گاؤں کے پاس ایک سنسان جگہ ہے وہاں آ جاؤ۔ اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونے دینا۔ اس نے لوہار کی بیٹی کو بڑے ہی طریقے سے منوا لیا اور گاؤں کے پاس میں ایک سنسان جگہ پر بلا لیا۔ وہ لڑکی اس کے جال میں پھنس گئی اور جب وہ پہنچی تو رستم نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ اس کے کپڑے اتارے، اس کو وہیں ننگا کر کے آدھی رات تک اس کے جسم کے ساتھ کھیلتا رہا۔ جب رستم تھکا تو اس لڑکی کو اس جگہ بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ جب لوہار کی بیٹی کو ہوش آیا تو اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ اس کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو واپس گھر آ جاتی اور اپنی عزت کا جنازہ نکلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتی، یا پھر خودکشی کر کے اپنی جان دیتی تھی۔ اس نے خودکشی کرنے کو ترجیح دی اور جا کر گاؤں کے ساتھ بہتی ہوئی نہر میں چھلانگ لگا دی اور وہیں مر گئی۔ اگلی صبح گاؤں کے پاس اس لڑکی کی لاش ملی۔ جب رستم کے دوست نے سنا کہ رستم نے اس لڑکی کو مار دیا، پھر لڑکی نے اپنی عزت ختم ہو جانے کی وجہ سے خودکشی کر لی، تو اس کا ضمیر جاگا اور اس نے جا کر گاؤں کے قاضی کو سارا ماجرا بیان کر دیا۔ لیکن رستم اپنے علاقے کا بہت بڑا بدمعاش تھا۔ 1 سال تو وہ زندان میں بند رہا اور آخر گھر پھر وہ نکل آیا۔ لوہار بیچارہ اپنی بیٹی کا غم برداشت نہ کر سکا اور چند دن بعد اس کی بھی موت ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا اور گاؤں والے جانتے تھے کہ رستم نے لوہار کی بیٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، لیکن اپنی عزت کی ڈر کی وجہ سے اسے کوئی کچھ نہیں کہتا۔ لیکن اب رستم اپنے علاقے کا بہت بڑا غنڈہ بن چکا تھا، اور اس دن بھی اس قاضی کی بیٹی جب اس اپنے غسل خانے کے اندر نہا رہی تھی تو رستم نے اس کو برہنہ حالت میں دیکھ کر پاگل ہو گیا۔ اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس نے خط لکھ ڈالا، اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ قاضی کی بیٹی اپنے باپ کی طرح شریف اور عقل مند بھی ہے، نہ کہ لوہار کی بیٹی کی طرح کہ وہ چل پڑے گی۔ قاضی کی بیٹی نے اسے خط لکھا کہ میں آج رات گاؤں کی عدالت کے پاس ساتھ موجود جھاڑیوں میں آ جاؤں گی، تم آ جانا۔ آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا۔ قاضی کی بیٹی نے اپنے بابا کو سلایا اور چپکے سے گاؤں کی عدالت کی طرف نکل پڑی۔ اب رستم بھی اس کے جسم کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا اور وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ گیا۔ اور جیسے ہی قاضی کی بیٹی عدالت کے قریب پہنچی تو رستم بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے قاضی کی بیٹی کے ہاتھ سے پکڑا اور اسے عدالت کے پیچھے جھاڑیوں میں لے گیا۔ جیسے ہی اس نے اس کے جسم پر ہاتھ رکھا تو پیچھے سے ایک زوردار تلوار رستم کی پیٹھ پر پڑ لگی۔ جب پیچھے رستم نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے قاضی کھڑا تھا اور قاضی کے ساتھ میں گاؤں کا سردار اور گاؤں کے چند معزز شخص کھڑے تھے۔ رستم کو پتہ چل گیا کہ اب میری اصلیت کھل چکی ہے۔ میں نے لوہار کی بیٹی کو تو بیوقوف بنا دیا تھا، لیکن قاضی کی بیٹی کو میں جال میں نہیں پھنسا سکا۔ اب گاؤں کے ایک نوجوان نے قاضی صاحب سے تلوار لی اور رستم کی پیٹھ میں گھسا دی۔ رستم تڑپ تڑپ کر مرتا رہا اور گاؤں والے رستم کے جسم پر زخم دیکھ کر اپنی حسرتیں مٹاتے رہے۔ جب رستم کے جسم سے تڑپ تڑپ کر روح نکل گئی تو گاؤں کے لوگوں نے رستم کی لاش کو اٹھایا اور جا کر جنگل کے بیچ میں پھینک دیا۔ اور سارے لوگوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ کل جب رستم کی موت کی خبر گاؤں میں پھیلے گی تو کسی نے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ رستم کا باپ بہت ظالم ہے، اور وہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ رستم کو کس نے قتل کیا تو وہ ضرور گاؤں والوں کو نقصان پہنچائے گا۔ اس کے بعد رستم اپنے انجام کو پہنچا اور گاؤں والوں نے یہ بات پھیلا دی کہ رات کو رستم پر جنگلی جانوروں نے حملہ کر دیا اور اسی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ رستم کا باپ بھی یہی سمجھا کہ اس کے بیٹے کو قدرتی موت آئی ہے۔ اس قاضی کی بیٹی کی عقل مندی کی وجہ سے اس نے لوہار کی بیٹی اور لوہار کا بدلہ رستم سے بڑی بآسانی لے لیا۔ اور جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قاضی صاحب اور قاضی صاحب کی بیٹی کی بہادری سے بہت متاثر ہوئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی خود اپنے سپاہیوں کے ساتھ چل کر قاضی صاحب کے پاس آئے اور قاضی صاحب کو ایک سرکار کی طرف سے گھر تحفے میں دیا اور قاضی صاحب کو قاہرہ شہر کا قاضی تعینات کر دیا اور قاضی صاحب کی بیٹی کو اپنی زوجہ کا خاص صلاح تعینات کر دیا۔ اسی طرح قاضی صاحب کو اپنی ایمانداری اور قاضی صاحب کی بیٹی کی عقل مندی کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا انعام مل گیا۔